خان صاحب نے کہا جو بھی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے اسے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. خان صاحب نے میسج بھجوایا سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے کہ پی ٹی آئی کو اسکول کی طرح نہیں چلایا جا سکتا جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. بات آج کی نہیں ہے, جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور آئندہ اس طرح پابندیاں نہ لگائی جائیں, یعنی جس کا نام نہیں ہوگا اگر وہ چلا گیا تو اس کے اوپر پابندی. سلمان اکرم راجہ صاحب دراصل ایک سیاسی بیانات کو بھی وکیلانہ انداز میں پڑھتے ہیں. جس طریقے سے ایک پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے ایک سیکرٹری جنرل کی اپنے کارکنوں کے ساتھ, وہ یہاں پہ تھوڑی سی کم ہے. کوئی ناراضی شرازی نہیں ہے. دو لوگ انہوں نے جا کے یہ شکایت لگائی خان صاحب ہم آپ کے کیس لڑ رہے ہیں, ہم معاملہ کرتے ہیں, دیکھیے ہمیں اندر نہیں آنے دیتے, ہر دفعہ ہمارے پہ اعتراض ہوتا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ آ جایا کریں, ان کو کہہ دیں بھائی سلمان صاحب کو بھی کہہ دیں کہ ایسے نہ کیا کریں, جو آ رہے آنے دیں. پہلے اتنا وہ لگا ہوا چلے کچھ تو بات چیت ہوتی ہے نا باہر نکلتا ہے, یہ ہے ساری بات. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر, میں ہوں عظمیٰ نعمان. خان صاحب سے کل بھی ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں لسٹ دوں گا وہی لوگ مل سکیں گے, خان صاحب نے کہا جو بھی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے اسے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اب حبیب صاحب یہ بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ خان صاحب نے میسج بھجوایا سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے کہ پی ٹی آئی کو اسکول کی طرح نہیں چلایا جا سکتا جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کوشش کر رہے ہیں. یعنی خان صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. نہیں, اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں ہے, اس میں ناراضگی کا اظہار تو آپ نے خود ہی ڈال دیا. اچھا, اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ رپورٹ کوئی تو یہی ہو رہا ہے. چلیے رپورٹس جیسی بھی ہوتی رہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں دوسروں کے ذرائع کی نسبت اپنے ذرائع پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. اور پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے, یعنی یہ بات جو ہے بیرسٹر گوہر نے کہی ہے آ کے. پھر فیصل چودھری صاحب کی اگرچہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے, لیکن بات انہوں نے بھی یہ کہی ہے کیونکہ اس وقت وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. تو انہوں نے باہر آ کے کہا کہ بھئی جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور آئندہ اس طرح پابندیاں نہ لگائی جائیں کہ جناب جو نہیں جائے گا, یعنی جس کا نام نہیں ہوگا اگر وہ چلا گیا تو اس کے اوپر پابندی ہے. دیکھیے یہ بات آج کی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنی پارٹی میں اتنی جگہ دی تھی تو بہت سارے لوگ تھے جو ان کی پیٹھ پیچھے یہ برائی کرتے تھے, یعنی عمران خان صاحب کے سامنے بھی اور واپس آپس میں بھی, کہ سلمان اکرم راجہ صاحب دراصل ایک بہت بڑے وکیل ہیں, بہت عمدہ وکیل ہیں, اور وہ سیاسی بیانات کو بھی وکیلانہ انداز میں پڑھتے ہیں اور ان کے وہی مطالب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدالتی فیصلوں کے ہوتے ہیں. ایک بات یہ بار بار دہرائی جاتی تھی پی ٹی آئی کے سرکلز میں. اس کے بعد دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے ایک سیکرٹری جنرل کی اپنے کارکنوں کے ساتھ, وہ یہاں پہ تھوڑی سی کم تھی. آپ اس کی مثال لے لیں کہ اس سے پہلے سیکرٹری جنرل کون رہے, عمر ایوب, اس سے پہلے پرویز خٹک, جہانگیر خان ترین, یہ سب لوگ وہ تھے جو عملی سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے اور پارٹی کے اندر بھی انہوں نے اپنا ایک کلاؤڈ بنایا ہوا تھا. تو یہ سیکرٹری جنرل کی جو پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ دراصل ایک عوامی سطح کی ہے, عوامی سطح کی پوزیشن ہے. لیکن دوسری طرف اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں, اس طرح کی شخصیت کے حامل نہیں ہیں کہ جو ہر وقت کارکنوں میں گھرا رہے, کارکنوں کے گھروں میں جائے, کسی کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرے, کسی سے اپنا میل جول جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرے. تو یہ ایک جو انہوں نے کانسیپٹ دیا سیکرٹری جنرل کا پاکستان تحریک انصاف کے, وہ پہلوں سے بالکل مختلف تھا. تو لہٰذا ایک تفریق تھوڑی سی پیدا ہونی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا عمران خان صاحب سے تعلق ہو تو ہو, لیکن پارٹی کے ساتھ ان کی شناخت ابھی حالیہ چیز ہے. ابھی ان کے لوگوں سے جو معاملات ہیں وہ اوپر کی سطح پر تو ہیں, لیکن کارکن ان کے ساتھ ابھی اس طرح ریلیٹ نہیں کر رہا جس طرح اپنے سیکرٹری جنرل کے ساتھ کارکن کو ریلیٹ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اکثریت سے اپنے حلقے میں جیتے, اور پھر فارم 47 آ گیا, اور ان کا جو فارم 45 ہے وہ تو انہیں لمبی لیڈ سے جتا رہا ہے, لیکن بہرحال وہ نہیں مانا گیا. الیکشن کمیشن نے فارم 47 جاری کر دیا اور اون چودھری صاحب ان کے مقابلے میں جیت گئے استحکام پاکستان, اور وہ نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ لے کے چلے گئے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. تو وہ اس وقت موجود ہیں. اب
उसके बाद अपने हलके में उनका असर रसूख जो था वो ज़ाहिर है पहले से नहीं मौजूद नहीं था। इमरान खान साहब ने उन्हें टिकट दिया तो उनका असर रसूख बनना शुरू हुआ। तो ये सारे अवामिल मिल के एक यानी एक तरफ इशारा करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस तरह ढीली ढाली चलती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे भी ज़्यादा ढीली ढाली चलती है। यहाँ का जो कारकुन है वो अकड़ जाता है ना वो किसी भी आदमी के सामने। पीटीआई का कारकुनों को मैंने देखा है कि वो वज़ीर आला को वो कुछ नहीं समझते, वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, वो इमरान खान पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो पीटीआई का कारकुन चूंकि पढ़ा लिखा भी है, नौजवान भी है, एक्टिव भी है, और फिर पिछले कुछ अरसे से जितनी सख्ती इसने बर्दाश्त की है उसके बाद तो इसमें इसकी शान ही कुछ और हो चुकी है। तो ऐसे कारकुनों को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल काम है। तो जो सलमान अकरम राजा साहब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो उनके लिए काफ़ी होगा कि जो उन्होंने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कहा है कि भाई इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ लेके चले, अगर कोई आ रहा है तो आने दें। अहम बात यह है कि वो लोग जिनको जाना चाहिए उनमें से एक दो लोग शामिल हैं या नहीं। वो कहते हैं कि मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई भी ना आए तो मेरी मतलब कनेक्टिविटी ना हो लोगों को। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ये करूँ कि दो लोगों को जो सियासी कमेटी ने बनाई थी इनकी, ये 5 लोगों की फहरिस्त, उसमें से एक नईम पंजोता साहब को नहीं जाने दिया अंदर और एक सलमान अकरम राजा साहब को नहीं जाने दिया अंदर। 2 लोग जो उनकी जगह अंदर चले गए, उन्होंने जाके, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ये शिकायत लगाई खान साहब को। अच्छा, खान साहब हम आपके केस लड़ रहे हैं, हम मामला करते हैं, देखिए हमें अंदर नहीं आने देते, हर दफ़ा हमारे पे एतराज़ होता है। ये बाकायदा अंदर हुआ है। अच्छा, हाँ। और इसके बाद खान साहब ने, जब एक ने कहा दूसरे ने कहा, फिर दोबारा उसका तकरार हुई उसकी कि खान साहब हमें नहीं अंदर आने देते, तो वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप आ जाया करें, उनको कह दें भाई, सलमान साहब को भी कह दें कि ऐसे ना किया करें, जो आ रहे आने दें, पहले इतना वो लगा हुआ, चले कुछ तो बातचीत होती है ना, बाहर निकलता है। ये है सारी बात। अच्छा, कोई नाराजी शराजी नहीं है। इन्होंने जाके लगाई चढ़ा के बयान किया जा रहा है, फिर वो तो फिर होता ही है ना, ज़ेब दास्तां के लिए वो फिर अपने मकसद भी निकालने हैं। वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने वो और कहानियां भी निकालनी है कि दराड़ पड़ गई है, उसको डांट दिया है, ये इसकी छुट्टी होने लगी, ये मामले सारे निकालने हैं। इतनी सी बात है एक्चुअली। और बुनियादी तौर पे ये नहीं होगा, खान साहब ने कहा कि वो मुझे पता चला है, ये शिकायतें लगाई हैं उन्होंने, सामने बैठ के शिकायतें। पार्टी के अंदर एक वो तो चलती रहती है। हाँ। और सलमान अकरम राजा। अच्छा, लेकिन फैसल वावडा साहब भी एक बात करें अभी साहब, वो कह रहे हैं कि ये जो इस तरह हो रहा है ना कि जिसका नाम नहीं होता लिस्ट में वो जाके मिल लेता है, जिसका नाम होता है उसे नहीं मिलने दिया जाता, ये किसी ख़ास तैयारी का इशारा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह MKM पाकिस्तान बनी थी वैसे PTI पाकिस्तान भी बनने जा रही है। चलिए, फैसल वाडा साहब अगर बना सकते हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है उन्हें खुद ही इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो PTI पाकिस्तान के चेयरमैन बने और PTI को, एक नई PTI को जन्म दें। ये तो काम चलता रहेगा। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो बन रही है, नहीं बन रही, टूट रही है, नहीं टूट रही, ये बड़े अरसे से चल रही हैं। और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के मराहिल से गुजरती हैं वो मजबूत होकर आगे आती हैं, वो कमज़ोर नहीं होती। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो चुका है, अब इसमें और क्या कसर रहेगी? वो तो ये भी कह रहे हैं 2 महीने में कोई बड़ी बैनुल-अक़वामी खबर भी आने वाली है। बड़ी बैनुल-अक़वामी, वैसे वो वक्त से पहले कुछ खबरें बता देते हैं। अब पता नहीं वो कौन सी खबर है, कहते तो हैं कि 2 बैनुल-अक़वामी खबरें आने वाली हैं। वो बहुत सारी चल रही हैं अमेरिका के हवाले। मतलब देखिए, वो अमेरिका के हवाले से कॉन्सेप्ट तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का है कि अमेरिका के साथ हमारे जो मामलात हैं वो सेटल हो गए हैं, और वो सेटल होते होते यहाँ तक आ गए हैं कि उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद मौजू नहीं रही। अच्छा। अब ये एक बात है जो मौजूदा हुकूमत का तासुर है जो ये सबको दे रही है, और जाहिर है उस तासुर के नतीजे में खुद को मजबूत समझने लगी है। तो अब ये देखना है कि ये तासुर कितनी देर चलता है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करने वाली आम तौर पर जो जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें हैं उन्हें आखिर में अमेरिका से बहुत शिकवा हो जाता है। मतलब अयूब खान साहब को भी यही शिकवा हो गया कि देखें अमेरिका ने मेरे साथ ज्यादती की, या खान साहब को भी कुछ इसी तरह का शिकवा था कि वो फलां मदद नहीं की। आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ये कहने लगे कि जनाब देखें हाथी मेरे खिलाफ हो गया है, और जनरल ज़ियाउल हक को भी यही ख्याल था, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी यही ख्याल था। ये सारे ख्यालात हमने तारीख में पढ़े भी हैं और बेशतर बहुत सारे अपनी आंखों से भी देखें। तो अमेरिका पर भरोसा वो कितनी देर चलता है, या उस तासुर के नताइज क्या निकलते हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो मौजूदा हुकूमत के हैं शायद नहीं जानते। अच्छा, इसमें ऐड कर लेना एक चीज़,
امریکہ کو ہم پہ کتنا بھروسہ ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے نا. وہ بھی ہمیشہ ان کے گلے شکوے بھی پاکستان سے بجا رہے ہیں بہت سارے. بھروسہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹے کو کرنا ہوتا ہے. بڑے کے پاس اپنی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھروسے کے بغیر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم پہ بھروسہ کریں. آپ دیکھیے جو امریکہ ہے کی وجہ سے, ہاں امریکہ ہے نا, امریکہ دنیا کی وہ طاقت ہے جو اس طرف بھی موجود ہے, اس طرف بھی موجود. جی بالکل ایسا ہے. یہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک کھیل نہیں سکتے. ایک آدھ دفعہ آپ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت تک ہی آپ کھیل سکتے ہیں جب تک امریکہ آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہو. بالکل. تو اس لیے یہ جو معاملہ تھا نا اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں پھنسا لیتے ہیں نا کہیں نہ کہیں لا کے. اب جہاں پہ آپ کی ناگزیر ہو جائیں, آپ کی اتنی ضرورت ہو, یہ پھنسا لیتے ہیں. امریکہ کو پھنسا ہے امریکہ یہاں پہ, لیکن وہ افغانستان کی وجہ سے پھنسا تھا. امریکہ پھنستا بھی اپنی مرضی سے ہے, نکلتا بھی اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے. اب ویتنام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں پہ بھی پھنس گیا تھا. بھائی سمپل سی بات ہے, امریکہ نے پھنسنا اور نکلنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے. میں تو سر کوئٹہ شورا ہم پاکستان میں یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا. تو ہم تو یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم امریکہ کو کس طرح پھنسا لیتے ہیں. اور امریکہ امید گل صاحب کا وہ یاد ہے آپ کو کہ پاکستان وہ ملک ہے, وہ فوج ہے جس نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے ہرا دیا. وہ امریکہ کو ہرا دیا انہوں نے. مطلب یہ ہے نا, سوچ تو پائی جاتی ہے, چھوٹے بندے تو نہیں تھے. اوورسیز کنونشن کی کچھ بات کر لیتے ہیں ابھی صاحب. یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن اسلام آباد میں ہوا, آرمی چیف نے بھی خطاب کیا, انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی. میں چاہوں گی کہ وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں برین ڈرین کا بڑا بیانیہ بنایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ برین ڈرین نہیں, یہ برین گین ہے. جو ہمارے مختلف ملکوں میں پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے برین گین ہے. برین ڈرین کیسے ہو گیا یہ؟ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ بات یا اس مطلب کی بات آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بطور نگران وزیر اعظم کی تھی, اور ان پہ بڑی تنقید ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ملک سے باہر جا رہے ہیں لوگ, یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. برین ڈرین اور برین گین یہ دونوں ٹرمز اگر آپ گوگل کریں آپ کو مل جاتی ہیں. برین ڈرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک سے لوگ جا رہے ہیں, اور برین گین کا مطلب یہ ہے کہ سکلڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. یہ ہے برین ڈرین اور برین گین. اب جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے اس کی تعریف کی ہے وہ ایک استعارتاً ہو سکتی ہے, اس کی کوئی توجیہ آپ یا اس کی توضیح آپ ڈیفینیشنز کی صورت میں ڈھونڈنے کی تلاش نہ کریں. انہوں نے ایک امید کی کیفیت پیدا کی ہے نا امیدی میں, کیونکہ یہ نا امیدی ہے بہرحال کہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اور اب آپ نے پاکستان سے باہر جانا لوگوں کا قبول کر لیں, اور قبول کر لیا ہے تو اس سے ایک امید کی صورت آپ نے پیدا کر لی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے, اور ظاہر ہے کوئی بھی ان کی جگہ پہ کوئی بھی شخص ہو تو وہ امید تو دلانا چاہے گا کہ جناب یہ جو باہر لوگ جا رہے ہیں یہ دراصل برین گین ہے. تو یہ برین گین اس کو استعارتاً تو کہا جا سکتا ہے, لیکن حقیقتاً جب ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ملک کا نقصان یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ افغانستان میں جا کے دیکھے. میں نے افغانستان میں جا کے دیکھا ہے, جب وہاں پر طالبان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آئی, وہاں پہ اس وقت مجھے جا کے احساس ہوا کہ برین ڈرین کہتے کسے. وہ تمام افغان جو اپنا ملک چلا رہے تھے, صحافی تھے, وہ بزنس اونرز تھے, وہ بڑے بزنس اونرز تھے, وہ ڈاکٹرز تھے, وہ مختلف پروفیشنلز تھے, اساتذہ تھے, وہ سب کے سب افغانستان چھوڑ کے نکل گئے. اور افغانستان کی آبادی میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑا, وہ 1-2-3 لاکھ لوگ ہوں گے, لیکن وہ 2-3 لاکھ لوگ جو تھے وہ افغان سوسائٹی کا دماغ تھے. وہ وہاں سے نکل گیا تو افغان سوسائٹی آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی گریپل کر رہی, کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہے, ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے, کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان چلانے والے لوگ ہیں نا, سرکاری ملازمین کو چھوڑ کے, وہ 1-2 لاکھ لوگ ہیں. 5 لاکھ ہوں گے, 10 لاکھ ہوں گے. یہ 5-10 لاکھ لوگ کروڑوں لوگوں کی اکانومی کو چلا رہے ہیں. اب اگر ان لوگوں نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے
جس سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ آپ ہر کہیں بھی جاتے ہیں، کسی پروفیشنل آدمی سے ملتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے، اس کی بیٹی وہ باہر سیٹل ہو چکے ہیں، وہ اکیلا گھر میں ہے. آپ کے اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ کے بے شمار گھر ہیں جہاں پہ بزرگ رہ رہے ہیں. آپ لاہور، گلبرگ، مال ٹاؤن آپ جا کے دیکھیں کیا ہے. نوجوانوں میں سے تو کوئی بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا، نوجوانوں میں سے کوئی رہ نہیں رہا. تو یہ برین ڈرین کی کیفیت بڑی خوفناک ہے. لیکن بہرحال اس میں ایک امید کی صورت انہوں نے پیدا کیا کہ اس امید میں کہ الٹیمیٹلی یہ کبھی واپس آئیں گے یا ان کا سرمایہ واپس آئے گا تو ہمارے لیے کچھ بہتر ہوگا. ان سرمایہ سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، ایک انسانی دماغ نہیں خریدا جا سکتا. اکبر آپ میں اس پہ پائیڈ ہے نا، وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، وہ ایک سرکاری تھنک ٹینک اسے آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی بھی اسٹڈی ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے آئی ہے کہ 34% لوگ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں اور جن میں میجورٹی نوجوانوں کی. اچھا وہ کیوں جانا چاہتے ہیں یہاں سے؟ اس پہ بھی تو غور ہونا چاہیے. اور پھر ایک پرابلم ہے، ایک معاملہ ہے، اس کو ایڈریس تبھی کیا جا سکتا ہے جب پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہاں یہ پرابلم ہے. پرابلم ماننے سے انکار ہو جائے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں؟ کہ ہمارے ہاں بھی جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، جو غریب ملک ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپشنز بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، بہت ہی عجیب و غریب. مثلاً پاکستان کی ترقی کے لیے آپ باہر کے بہترین لوگوں کو، جو ہمارے لوگ ہیں، انہیں کہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں. لیکن وہاں پہ جو پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو $30 ارب سے، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے $38 ارب سال کا بھیج رہے ہیں. اگر یہ $38 ارب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کا بجٹ ہی مینج نہیں ہو سکتا. آپ کا فارن ایکسچینج کرائسس اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ آگے نہیں چل پائیں گے. تو یہ اب آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ پاکستان کے ہر باپ کا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے بچے یہاں پہ اپنا اپنے روزگار پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ایئرپورٹس پہ آپ چلے جائیں، جوان بیٹے کو چھوڑتے ہوئے باپ کے جو کندھے ہیں وہ جھک جاتے ہیں کہ اچھا یار میری اولاد جو ہے وہ باہر دوسرے ملک میں جا کے کمائے. بہت مشکل کام ہے یہ، بڑا مشکل کام ہے. ایک چیز پہ تو روشنی ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے، کہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں باہر وہ ریمیٹنسز بھیجیں، باقی آپ فیوزن کریں، جیلن کریں ان سوسائٹیز کے ساتھ، ادھر کی سیاست میں نہ آپ گھسیں. اچھا اس کے پرو اور اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ ہے. پرو اس کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی جیسے انڈینز ہیں وہ وہاں پہ گئے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ، وہاں کی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، دے آر سرونگ دیئر کنٹری بیٹر، انسٹیڈ کہ وہاں بیٹھ کے وہ ادھر دیکھتے رہیں کہ چیئرمین کیا کر رہا ہے، ناظم کیا کر رہا ہے، ایم پی اے کیا کر رہا ہے، MNA کیا کر رہا ہے، اور پھر ادھر آ کے پھیرے لگا کے یا اب سوشل میڈیا کے تھرو. یہ ایک آرگیومنٹ ہے. دوسری طرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ یار ہمارا ملک ہے اور جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں، میں نے تو جتنے لوگ میرے جاننے والے ہیں جو دوست یار باہر سے آتے ہیں، اچھا وہ ایکسٹراڈنری سو ٹو اسپیک نہیں، ایکچولی پیٹریوٹک آپ کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں کہ باہر جا کے پاکستان کا درد ان کے دل میں زیادہ آ جاتا ہے. مسئلہ بیچ میں آ گیا PTI کا کہ وہ چونکہ زیادہ تر PTI کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل کونوٹیشن بھی جڑ گئی. لیکن اس کو الگ کر کے آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے؟ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو پاکستان سے باہر رہ کے مزدوری کرتے رہے ہیں اور پاکستان میں اپنی چھوٹی موٹی اوقات کے مطابق ریمیٹنس بھی بھیجتے رہے. تو دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ باہر جا کے آپ کو پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور باہر جا کے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک درجہ دوم کے شہری ہیں، لیکن اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے درجہ دوم تو آپ نے کچھ زیادہ بتا دیا ابھی باہر کے ملکوں میں. وہی کہہ رہی ہوں، اب تو وہ بھی کہ آپ درجہ دوم کے شہری ہیں. آپ کا جو سماجی سرکل ہے، وہ جو متعلقہ جس ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے ذرا تھوڑا سا ایک فاصلہ رکھتے ہیں. آپ ان کو اپنے اندر، وہ آپ کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے، اپنی سوسائٹی کے اندر نہیں آنے دیتے. 1-2 نسلیں لگتی ہیں تب جا کے آپ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. بلکہ 2-3 نسلوں سے میں نے دیکھا ہے لوگ وہاں رہ رہے ہیں لیکن ان کی ایکسیپٹنس اس طرح جو سوسائٹی ہے اس میں نہیں ہوئی. لیکن سر انہوں نے بھی تو وہاں جا کے اپنے گیٹو بنا لیا. دیکھیے یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اب کیوں لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے، جو عدالتی نظام اب طاقتور کی تڑی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. طاقتور آپ سے زیادتی کرتا ہے اور کہتا ہے جا عدالت چلا جا،
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو قانون کی چکی ہے نہ وہ چل رہی ہے نہ وہ پیس رہی ہے. اب یہاں پہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو کچھ ابھی حال ہی میں پچھلے خاص طور پہ 2022 کے بعد ہوا ہے، جس طرح وہ تمام انسانی اور بنیادی حقوق جو آپ کے دستور میں گارنٹی کیے گئے ہیں، جس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، وہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری خود کو سمجھنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے، مجھے کئی نوجوان ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، کم از کم باہر دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی میرے سیاسی خیالات کی وجہ سے تو نہیں مارے گا، کوئی پکڑے گا تو نہیں، میرے گھر تک تو نہیں آئے گا. کم از کم یہ تو ہوگا نا. چلیے میں دوسرے درجے کا شہری وہاں بن جاؤں گا، یہاں کون سا میں اول درجے کا شہری ہوں. تو پہلے تو اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کر لیں تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب یہ ڈائلیما، یہ پالیسی کا ڈائلیما نہیں ہے کہ جی لوگوں کو باہر جانا ہے یا اندر آنا ہے. یہ لوگوں کا انڈیویجول فیصلہ ہونا چاہیے. ہم ٹھیک کرنے لیکن جا اب رہے ہیں. سائیکولوجیکل ڈائلیما ہے لوگوں کا، بچوں کا. ہم نے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں نا. ہم نے کہا ہے ہم ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے. ہارڈ اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن دی آرمی چیف نے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اسے ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. ظاہر دستور میں الیکشن کمیشن کا بھی ذکر ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اسٹیٹ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. میں اس کو ہارڈ کا ترجمہ سخت نہیں کرتا، ہارڈ کا ترجمہ مؤثر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مؤثر ریاست وہی ہوتی ہے جس کے ادارے اپنا کام کر رہے ہوں اور وہ قانون کی طے شدہ حدود کے اندر ہوں. لیکن مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو سارے کا سارا جو دستور اور قانون ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف حکمرانوں کی فیور میں ہے. اس کی ساری تشریحات حکمرانوں کی فیور میں. آپ ذرا دیکھیے کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا، دستور کے مطابق، دستور میں طے شدہ اصول کے مطابق جو مقبول ترین قیادت تھی اس کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں الیکشن کمیشن آ گیا جو ایک دستوری ادارہ تھا. آج تک 8 فروری 2024 کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. دستوری ادارہ ہے عدالت جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا. کے پی سینٹ کی سیٹیں نہیں ہیں، کے پی کے سینٹ کی سیٹیں موجود نہیں ہیں. آپ کا دستوری ادارہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. تو گویا سسٹم تو وہی اچھا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں 100% متفق ہوں کہ مؤثر ریاست وہی ہے جو تمام جس کے ادارے قانون کے تابع ہوں اور دستور کو مد نظر رکھ کے کام کر رہے ہوں. حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو اب دستور اور قانون کے خواب دیکھتے. ہمیں اور امید تو یہ ہے کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف کے اس بیان کے بعد یہ جتنے اداروں میں جو دستور کی پابندی نہیں ہو رہی وہاں پہ کم از کم دستور کی پابندی ہوگی. اکبر آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، آپ نے یہ زباں بندی خود اپنے لیے کر رکھی ہے. میں ہارڈ اسٹیٹ پہ غور کر رہا ہوں. ایکچولی ہم ہارڈ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو پھر اس پہ بندہ آپ کیا اس پہ بولے، کیا بات کرے. ہارڈ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. ہاں اچھا، ویسے آرمی چیف صاحب نے وہ جو بات ہے نا وہ یہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا حبیب صاحب نے. کسی ایسے فرد سے بات ہوگی کہ یہ بیان کسی اور ٹائپ کے یہ بیان جو ہے اس میں کیا ہے تو وہ بات آئے گی کہ یہ ہو رہی ہے بات دہشت گردی کے تناظر میں. The first time he used this term was in context of terrorism and countering terrorism. تو وہاں پہ عدالتیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کس کا فلا ہے جی؟ سویلینز کا؟ جی گورننس کا فلا ہے. ہاں، اور گورننس کے فلاز جو گیپس ہیں اس میں وہ ہم پر کر رہے ہیں شہداء کے خون سے. تو وہ معاملہ وہ تھا. لیکن کاش وہ جس ہارڈ اسٹیٹ کی بات جس کو مطلب کھول کے بیان کیا حبیب صاحب نے، کاش پاکستان وہ بن بھی جائے جس میں جو ادارے ہیں وہ واقعی چل بھی رہے ہوں اور پھر لوگوں کا اعتماد ہو ان پہ. ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود کہیں گے یار آئین اور قانون کے ہمارا ادارہ ہے، ہم جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا. میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں جاؤں گا، مجھے ریلیف ملے گا. سوشل میڈیا کی بھی انہوں نے بات کی. قرآن کی آیت انہوں نے سنائی جس میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. انہوں نے کہا ایک طرف ہمارا قرآن یہ کہتا ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جیسے جو چیز ملے اسے ایز اٹ از فارورڈ کر دو. یعنی دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میں بالکل دست بستہ عرض کروں گا اپنے سارے اکابر سے
بشمول چیف آف آرمی اسٹاف محترم سید آصم منیر صاحب سے کہ ہمارے جو اکابر ہیں یہ قرآن سے رہنمائی لیں، اس کی روشنی میں خود فیصلے نہ سنایا کریں، کیونکہ پاکستان کا ایک دستوری ڈھانچہ ہے، اس دستوری ڈھانچے میں یہ اجازت مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے کہ وہ کسی شق کا مطلب اپنی مرضی سے اخذ کرے. اس کا حتمی فیصلہ عدالت میں ہونا ہوتا ہے. ہاں صحیح. اور قرآن و سنت ہمارے دستور کا سورس ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات، یہ ایک، میں اس کو غلطی نہیں کہہ رہا، میں نہیں، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلطی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ جو بھی شخص سرکاری عہدے پہ، حکومتی عہدے پہ فائز ہو، وہ از خود قرآن یا حدیث سے استنباط کرنے کی کوشش نہ کرے تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ اب آپ نے کیا کیا کہ ایک اتنے طاقتور شخصیت نے قرآن کی ایک آیت کی تشریح اس طرح کر دی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا. تو اب میرا راستہ بند ہو گیا کیا؟ قرآن تو میرے لیے بھی ہے نا. یس. تو لہٰذا ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں اس بات پہ ذرا غور کر لیا کریں. اچھا، زیادہ سے زیادہ جو کوٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی جو عملی کتاب وہ دستور ہے. دستور میں دیکھیں اور اس کے ساتھ پھر آپ بات کر لیں کہ جناب ہاں دیکھیں جی یہ جو شق ہے یہ قرآن سے بھی مماثل ہے، بس یہیں تک بات رکھیں. ٹھیک ہے. اس سے حکم کا اخذ کرنا مناسب نہیں ہے. دوسرا حصہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں جو مجھے تو کوئی اتنا زیادہ فسق و فجور دکھائی نہیں دیتا، میری نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، میری کم نظری ہے بھی فیک اور کہیں فیک نیوز ہے بھی، بالکل ہوتی ہے، وہ تو ہے نا. ابھی ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے اکبر اور میں ایک خبر پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے اس گفتگو پہ، اس خبر پہ ہم دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار یہ جو سورس ہے یہ مشکوک ہے. تو ہم نے وہ نہیں ڈسکس کیا یہاں پہ، ہم نے اس کا نام تک نہیں لیا، صرف اس بات پہ کہ یار ہم نے آپس میں ڈسکشن کی کہ بھائی وہ سورس مشکوک ہے. آپ اور میں اتنے عرصے سے کام کرتے رہے، ہم نے ہمیشہ، کیا کبھی ہم نے ایسا ہوا کہ کسی خبر کو، کمزور خبر کو ہم نے اٹھایا ہو کہ جس کو ہم ایکسپلین نہ کر سکیں؟ آپ دوسروں کے سورسز پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرتے. بھروسہ نہیں کرتا، چاہے اخبار میں اتنی بڑی لیڈ لگی. یس ایگزیکٹلی. اچھا، اب ایسی احتیاط آپ، لہٰذا یہ اتنا وائڈ برش تو نہیں ہے کہ ہر ایک پہ پھیرا جا سکے. یس. اچھا، سوشل میڈیا سوشل ہے، اس کو یہ سمجھیں. جب ایک تو ہے گوسپ کی کیفیت، ایک آدمی ہے جو خود کو، اکبر ہے، آپ ہے، میں ہے، ہم تینوں یہاں بیٹھ کے ہمارا دعویٰ ہے کہ جرنلسٹ ہیں. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ اپنی آرگنائزیشنز کا، ہماری پروفیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق کا ایک تجربہ ہے، ثبوت ہے. ہمیں دنیا نے یہ مان لیا ہوا ہے، ہمیں میری آدھی عمر اسی کام میں گزر گئی ہے. دیکھیے، اب اگر میرے لیے یہی سننا کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر، اور اب میں تو سوشل میڈیا پر ہی ہوں جی، اب میری تو آف ایئر کر دیا گیا ہوں، چلیے کوئی بات نہیں، یہاں پہ ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں جی. ہاں، آپ کو کسی رائے سے اختلاف ہے تو یہ الگ بات ہے، کسی نے غلط فیکٹ دیا ہے تو یہ دوسری بات ہے. غلط فیکٹ کا پہلا علاج معافی ہے، پیکا نہیں ہے. غلط فیکٹ کسی نے دیا ہے، میں نے غلط فیکٹ، کوئی مجھ سے، ایک تو ہے کہ زبان، مطلب روا روی میں بات کہیں 19-20 تاریخ کی ہو گئی، لیکن کہیں ایسا ہو کہ میں نے زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین، گندم کو جو یا جو کو چنا کہہ دیا ہے، تو پھر بات بنتی ہے نا. تو فیکٹ کو اسٹیبلش کرنا ایک الگ بات ہے. میرا گمان ہے، یا آپ بدگمانی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے اندر رائے پہ اعتراض ہے زیادہ، ہاں، فیکٹس پہ اعتراض کم ہے. تو رائے بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی، چلتی رہے گی. اس رائے کو چلنے دیں. زندہ قوم کی اور ہارڈ سٹیٹ، بشرطے کہ اگر میں آرمی چیف کی تعریف اٹھاؤں تو ہارڈ سٹیٹ
اسی صورت میں پاکستان بن سکتا ہے جب یہاں پہ دستور ہو, سوچ اور فکر کی آزادی ہو, ابلاغ اور اظہار کا حق حاصل ہو ہر شخص کو. اس کے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. رائے پر اعتراض ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں, میری رائے یہ ہے کہ کسی دور میں پرنٹنگ پریس حرام تھا, پھر اس کے بعد لاؤڈ سپیکر بھی ہو گیا, کبھی وہ کہتا تھا تصویر بنانا بھی حرام ہے, اب جیب میں نوٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اٹس دا نیو تھنگ ان دا ٹاؤن, سوشل میڈیا, اٹس ہیئر ٹو اسٹے ان دا ورلڈ, اٹس ہیئر ٹو اسٹے. ہم نے یہ جو ابھی سوچ ہے نا ابھی کہ یہ تو شیطانی سا کام ہے, اس کو ہٹائیں, یہ نہیں ہٹ سکتا, یہ یوں رہنا ہے یہاں پہ معاملہ. دوسری بات, میں کمیونیکیشن اسٹڈیز پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو اس میں بڑی ایک سادہ سا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر, رومرز اینڈ وائی ڈو دے اسپریڈ. رومر پھیلتی وہاں پہ جہاں پہ آپ انفارمیشن روک لیتے ہیں, آپ انفارمیشن بلاک کرتے ہیں, آپ نہیں بتاتے لوگوں کو, آپ اس کو ملنے نہیں دے رہے, اس سے بات نہیں کر رہے, دے رہے, کمیونیکیشن لائن کٹ ہے, رومر پھیلے گی. یہ نیچرل ہے. چائنیز وسپر جو وہ کیا ہے, ایک دوسرے کان میں, دوسرے تیسرے چوتھے کے اس کے کان میں پہنچتے پہنچتے یہاں سے وہ چڑیا کہتا ہے, ادھر سے پہنچ کے بات ہی نہیں. یہ ابھی ہم نے جعفر ایکسپریس کے معاملے میں اس کا عملی ثبوت دیکھا. ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے یہاں پہ بہت سارے, یہ ہمیں آصف غفور صاحب بھی بتاتے تو بات ٹھیک بھی تھی, اس میں وہ بہت کچھ باہر سے انفلٹریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, پروپیگنڈائز کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن نمبر 1 آپ ایکسیس ٹو انفارمیشن دیجیے. وہ ایک وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, وہ بالکل ہی بیکار پہ آیا ہے وہ آج کل. پتہ نہیں جو انہوں پوچھ کے مجھے بتا دیں آپ, ایک ڈی سی کے پاس گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں, وہ ایک ہمارے استاد ہیں, انہوں نے یہ پوچھا انفارمیشن کمشنر سے, ڈی سی صاحب نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا. وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے, لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ انہیں پابند کیا کہ بتائیں یہ کچھ سوال ہے کہ پنجاب میں ایک ڈی سی ہے, اس کے پاس گاڑیاں کتنی اس کے یوز میں, اس نے کہا جی یہ سینسٹیو انفارمیشن, یہ میں نہیں بتا سکتا. یہ حال ہے یہاں پہ انفارمیشن کے ایکسیس کا. تو پھر رومر ہی پھیلنی ہے, پھر اگلے نے کہنا اچھا ڈی سی دے کول تھے 50 گڈیاں نے, 2 رولز رائس نے ہونا چاہیے, کیڈلیک لا کے پھر رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے بھائی, میرے پہ الزام کیوں لگا. آپ انفارمیشن تک ایکسیس جتنی رکھیں گے, جتنا کھلا معاشرہ ہوگا, اتنا ہی معاشرہ ترقی کرے گا. اس وقت جو دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک اس کرۂ ارض پہ امریکہ ہے, اور وہاں جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ لوگ مذہب سے لے کے سیاست تک کیا کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نا کہ حبیب صاحب تو ٹاپ سیکرٹس ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں, ہم ایک, بلکہ وہاں پہ اوباما تھے صدر, تو انہیں ایک امریکی خط لکھا, اس نے کہا جی یہ میرے پاس 15 ایکڑ یا چند ایکڑ زمین ہے, تو یہ جو زمین ہے چونکہ میری ملکیت ہے, تو لہٰذا اب میں نے اس کو ملک اپنا بنا لیا, تو میں آپ کو یعنی آپ کو سرکاری طور پر اپنے ملک کی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں صدر بھی ہوں اور میں امریکہ کے دورے پہ آ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا, انہوں نے باقاعدہ خط لکھا, انہوں نے کہا جی میں آپ کو امریکہ میں خوش آمدید کرتا ہوں. دیکھیے کتنی ہنسی مذاق میں بات ہو گئی. ایک صرف چھوٹی سی وہ رہ گئی تھی چیز, جو حبیب صاحب مذہب والی بات کر رہے تھے, میں اس پہ اتھارٹی تو نہیں رکھتا اس پہ اس طرح سے بات کرنے کی, لیکن یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ مذہب کی انٹرپریٹیشن اوپن فرینچائز ہو, جس کا جو دل کرتا ہے. یہاں پہ مسئلے کیا ہیں, یہی تو مسئلے ہیں, اس کا یہ دل کر رہا ہے, میرا یہ دل کر رہا ہے, اس کا وہ دل کر رہا ہے, اوپن فرینچائز, جس کا دل کر رہا ہے وہ اپنی تشریح کرنے بیٹھا ہوا ہے. صرف یہی ایک معاملہ ہے جس میں ہمیں آزادی ہے, دنیا میں الاؤڈ نہیں ہے, ہم آزادی سے, اسلامک ملکوں میں یہ الاؤڈ نہیں ہے, اٹ از ناٹ الاؤڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ اس سے احکامات اخذ نہیں کر سکتے, سمجھنے کی کوشش وہ کریں جنہوں نے ایک اتھارٹی, احکامات اخذ کرنا ہر بندہ بیٹھا ہوا کرنے کے لیے نا, وہ نہیں ہو سکتا. قرآن کا منطبق کیسے ہوگا, اطلاق کیسے ہوگا, یہ ایک فنی معاملہ ہے. اس فن کو اصحاب فن, بلکہ اصحاب فن سے زیادہ اصحاب حل و عقد پہ چھوڑنا چاہیے, یعنی عدلیہ پہ, اور وہ بھی ریاست کے, وہ بھی عدلیہ طے کرے کہ بھائی اس سے یہ مطالب نکلتے ہیں, یہ چیزیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, اب اینڈ پہ ایک اور چیز کہ بجلی 7 روپے سستی ہوئی, تو ہم روز جب فون میں لاتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ہم پہ کیا احسان ہوا ہے. وزیر اعظم ہمیں السلام علیکم کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اب یہ پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں ہم سن رہے تھے. ایک دن نا میڈم نے اپنے خامد کو فون کیا,
آگے سے شبازی صاحب اس دن پہلے دن تھا اس بیٹھے کہتی ہیں یہ کون بول رہا ہے. میں لٹرلی میں نے کہا یار میں نے اپنے شوہر کو فون ملایا تو یہ کون بول رہا ہے. اچھا خیر پکڑ لیا. میں خیر یہ کہ بات کری تھی کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات میں کوئی بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے عوام کو, اور پھر یکایک یہ معاملہ سامنے آیا کہ جی کوئی ریلیف نہیں مل رہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, وہ قیمتیں برقرار رہیں گی اور اس کے بدلے بلوچستان میں کوئی سڑک تعمیر ہوگی. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کیسے کر سکتے ہیں. دنیا میں نا ریاست جب کوئی اس کا نظام کمزور پڑتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی عدالت کمزور پڑتی ہے, اس کے بعد اس کی عدالت سے منسلک نظام کمزور پڑنے لگ جاتا ہے, پولیس, مال, پٹوار, دیگر ادارے کمزور پڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا لیکن وہ بھی ان کا جوڈیشل فنکشن, انتظامیہ جو ہوتی ہے نا, انتظامی فنکشن جو ہے نا, وہ بھی رفتہ رفتہ ایک ادارے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, اور ایک آخر کار ایک ادارے میں آ کے انتظامی فنکشن بھی مرتکز ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے پھر ڈیٹیریوریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک پورا سائیکل ہے. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان شاید اس سائیکل میں داخل ہو گیا یہ وزیر اعظم کا یہ جو کام دیکھ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلسل دیکھیے کہ عدالتوں کے حکم پہلے یہاں پہ اڑائے گئے, عدالتیں ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی. نوبت بہیں جا رسید کہ اعظم نذیر تارڑ سپیریئر کورٹس کو کہتے ہیں جس جج نے کام کرنا ہے کرے, نہیں تو گھر جائے. مطلب یہ تصور نہیں تھا پاکستان میں. عدالتیں آپ نے یہاں پہ کر دی. اس کے بعد دیگر جوڈیشل فنکشنز, الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ, وہ بھی تقریباً ان کے اوپر بھی اعتراض ہے. اس کے بعد یہ ٹیکسیشن آ جاتی ہے. ٹیکسیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں. یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ پریکٹیکلی ایک منی بل ہے. جی بالکل ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس کو ایک تو آرڈیننس کے ساتھ کیا, منی بجٹ. 2 یہ کیا کہ آپ نے بڑے ہی عجیب و غریب کام یہ کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پہلے خود ہی فیصلہ کر لیا. یعنی ریاست نے مجھے 2001 سے بتایا ہوا, 2001 سے. اس سے پہلے کیا تھا کہ بجٹ میں پرائسنگ ہوتی تھی پیٹرولیم کی 1 سال کے لیے. اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں جی مہینے بھر ہوگی, پھر آگے 15 دن. اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید مہینے پہلا ہوا یا پھر 15 دن ایسا ہوا. اب جناب آپ نے 15 دن بعد کہا جی کہ حکومت اپنا ٹیکس جتنا ہے وہ وصول کرے گی. عثمان نعمان آپ جتنا پیٹرول خریدیں گی حکومت کا ٹیکس مستقل رہے گا, لیکن انٹرنیشنل پرائس اوپر نیچے ہوگی. اوپر کے پیسے بھی آپ نے دینے ہیں, نیچے ہوگی تو فائدہ بھی آپ کا. حکومت اب کچھ نہیں لے گی اس میں سے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے کہ حکومت نے یکایک خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میری اس جیب سے پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے. پیٹرول یعنی تقریباً 14-15 روپے سستا ہونا تھا, کم از کم 8-10 تو ہونا تھا. اور نہیں وہ پہلے والا. اور اس کے لیے مجھے اس نے کہا جی 6-7 روپے لیں اور یہ آپ جیب میں ڈال لیں. اور پھر اب کیا کیا کہ اب 8.5 روپے پیٹرول سستا ہونا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے لیوی بڑھا دیا, بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی کو بتائے, کوئی اسمبلی نہیں بلائی, کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن معاملہ کیا ہے کہ آپ نے ایک نیا پریکٹیکلی ایک نیا ٹیکس تھوپ دیا, لیکن کہتے اس کو لیوی. نہیں یہ بڑی خوبصورتی ہے نا سر. اور لیوی کی بھی خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس میں صوبوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ ڈویزیبل پول میں جائے گا ہی نہیں. اچھا. یہ سیدھا وفاق کے پاس جائے گا. اور محض آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ لیٹر پیٹرول ڈیزل استعمال ہوتا ہے, اور اس کا موسٹ آف اٹ جو ہے وہ فیول یہ جو گاڑی موٹر سائیکل میں, ٹرک میں, بس میں چلتا ہے. اب آپ ذرا 6 کروڑ کو 8 روپے سے ضرب دیں ڈیلی. جی چلیں سڑک بن جائے گی سر. تو نہیں بھائی یہ فیصلہ وزیر اعظم کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پیسے تو ہمارے. عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں, اچھا کل کو وہ کہیں گے, کل کو وزیر اعظم کہ بھائی اس منصوبے کا کوئی کہاں پہ ہے, وہ منصوبہ کیوں بننا ہے, ضروری کیوں ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کو اس کام کے لیے تو نہیں. وزیر اعظم قانون کے تابع ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ اس کو
ہاتھ ہو گیا کرنا چاہیے اس کو. ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے. یہ اس قوم کا 50 کروڑ روپیہ روزانہ ہمارے ساتھ ہاتھ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ابھی, یہ تو مسلسل ہو رہے ہیں. وہ طارق صاحب نا ایکس پہ ایک رپورٹر کے ساتھ لڑ پڑے. میں نا اکبر میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر یہ کام دنیا کے کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو کسی ڈیموکریٹک ملک میں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں سب. کسی سافٹ اسٹیٹ میں ہوتا تو معاملہ لوگ سڑکوں پر آتے, احتجاج کرتے اپنے حق کے لیے, اور یہ فیصلہ اس حکومت کو واپس لینا پڑتا. اچھا بلوچستان کیش سرپلس میں بھی ہے پچھلے سال, ابھی تک وہ. اچھا دوسرا پی ایس ڈی پی بھی ہے فیڈرل, وہ 1100 ارب کا ہے. وہ پیسے کتنے, اچھا وہ جو سرپلس ہے جو خرچ ہی نہیں ہوئے وہ کتنے لانے نے, وہ پے ہوئے نہیں ہوتے. اچھا ڈسکریشنری فنڈ بھی ہیں وہاں پہ ان کے ایم پی ایز کے پاس, وہ بھی نہیں پتا کہاں پہ لگانے. لگاتے کیوں نہیں ہے یہ پتہ نہیں, یہ تو وہی بتائیں گے نا. ہم وہی پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. مطلب کوئی ایسا میکنزم بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پوچھ سکیں گے حضور والا یہ جو ابھی حبیب صاحب کہہ رہے تھے کیڑا منصوبہ ہے, کتنے ہے دا پی سی وانے دا, کتنے ہے گا, کتنے پلاننگ ہوئی. اور خود ہی ایک جذباتی سا دیکھیں, بعض اوقات نا یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں محض اچھے فکرے سے کام چلاتے ہیں. بگٹی صاحب تو بلوچستان کے لیے ہم یہ کریں گے, اس کا خیر مقدم کر رہے تھے. بگٹی صاحب تو اس کا خیر مقدم. دیکھیے وہ نا ایک ٹی وی پہ ڈرامہ آتا تھا سونا چاندی, اس میں غیور اختر صاحب ایک اداکار تھے, وہ ہر بات پہ کہتے اوہ ہو ہو. تو انور علی صاحب ایک دن بتانے لگے جو اسی ڈرامے میں تھے. انور علی صاحب کہنے لگے کہ اس ڈرامے میں میرا بھی کردار تھا, تو غیور اختر نے کہا کہ میں باہر سے آؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, تم دروازہ کھولنا, تو میں اوہو ہو کہوں گا تو تم آگے سے ڈر جانا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب کہتے وہ دروازہ کھٹکھٹایا, وہ آئے تو انہوں نے غیور اختر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اوہو ہو, تو انور علی آگے سے بولنے لگے ہاں کیا بات ہے. تو دیکھیے یہ تو ہے کہ آپس میں طے کیا اور ایسا نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ مطلب وزیر اعظم نے ایک بال کرائی, ادھر سے انہوں نے شاٹ لگائی, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, کیا تھا حسن سردار سے دوسرے کے پاس, اور یہ گول. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.